دوستو، سائنس اسٹڈیز کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بتاتے ہوئے کہ مطالعات سائنس کا جو پروگرام کافی عرصے سے جاری تھا، آج یہ اس کا آخری لیکچر ہے، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کے سے عرض کرتا رہا ہوں۔ اس مطالعے کے دوران جو چیزیں ہم پر واضح ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس نے زندگی کو، انسانی زندگی کو وہ کچھ دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا تھا، کبھی نہیں انسان کو حاصل ہوا تھا ہر اعتبار سے۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ سائنس کے بغیر کسی زندگی کا ہم تصور کر سکیں۔ اتنی آسانیاں اس نے فراہم کی ہیں، اتنی گہرائیوں تک ہمیں انسانی ذہن کو لے گئی ہے کہ اب اس کے بغیر کسی علمی ارتقاء کا تصور ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے، اور اس مطالعے کے دوران یہ ہم پر بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس سائنسی ارتقاء کے ساتھ ساتھ، سائنسی ترقیوں کے ساتھ ساتھ، سائنس کے نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بعض پہلو بڑے زبردست زحمت کے بھی ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اس کو اگر مس یوز کیا جائے تو یہ بڑے زبردست قسم کے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ بڑے گڈ انٹینشن کے ساتھ میں جب ہم سائنس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ان دی لانگ رن، وقت گزرنے کے بعد وہ سائنس فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے، بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہت واضح ہے کہ انوائرمنٹل جو کرائسس ہے، انوائرمنٹل جو پولوشن ہے، زمین کی بڑھتی ہوئی جو انفرٹیلیٹی ہے، پیسٹیسائڈز کا جو اوور یوز کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب نے بڑا کرائسس پیدا کیا ہے، بڑے مسائل اس نے کھڑے کر دیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہتھیار سائنس کے ذریعے سامنے آئے ہیں، ہتھیار جو بنے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کا جو وہ ظالمانہ جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے بہت واضح ہو کر سامنے آیا ہے۔ اور سائنس محض ان چیزوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سوشل سائنسز کو، ہماری اکانومی کو، ہماری پولیٹیکل سائنس کو، ان سب کو متاثر کیا ہے۔ بحثیت مجموعی انسانی فکر، انسانی سوچ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو گویا سائنس بہت بڑا ذریعہ نعمت اور آسانیوں کا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ذریعہ انسان پر ظلم کا، وائلنس کا، یعنی بحثیت مجموعی فساد کا ذریعہ بھی بنی ہے۔ یہ دو پکچر سائنس کی ایسی ہیں جس سے اس وقت انکار ممکن نہیں ہے۔ دوستو، یہ جو سائنس کی صورتحال ہے، جو نقصان کا باعث بنی ہے، جو نعمت کے ساتھ ساتھ جو زحمتیں اس نے جو پیدا کی ہیں، یہ سائنس کی یہ تصویر 16ویں 17ویں صدی کے بعد بننا شروع ہوئی ہے، ورنہ اس سے قبل سائنس کی ترقی ہو رہی تھی، اور بہت دن پہلے سے ہو رہی تھی۔ گریک پیریڈ سے، بیبیلونین پیریڈ سے، پہلے بیبیلونین تہذیب میں، پھر گریک تہذیب میں، پھر انڈین تہذیب میں، چائنیز تہذیب میں، پھر اسلامی تہذیب میں سائنس کا ارتقاء ہوتا رہا۔ لیکن اس کا جو نقصان دہ پہلو ہے، جو تباہ کن پہلو ہے، زحمتوں کا جو پہلو ہے، یہ بعد میں سامنے آیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 16ویں 17ویں صدی تک جو سائنس کی صورتحال تھی، یہ تقریباً روایتی صورتحال تھی۔ روایتوں کی بنا پر یا روایت کی شکل میں سائنس جاری تھی، اور اس روایتی تصور میں، اصل میں روایتی تصور تھا اس معاشرے کا جس میں سائنس پنپ رہی تھی۔ تو اس روایتی تصور میں خدا کا وجود تھا، خدا کا وجود تسلیم شدہ تھا، یعنی اس میں توحیدی تصور بھی تھا، لیکن اس سے پہلے اور تہذیبوں میں خدا کا تصور تھا۔ چاہے اس تصور کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ خدا کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے نائبین بھی ہیں، کچھ اس کا اسسٹنٹ بھی ہیں جو اس کے کام میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں، یعنی مشرکانہ پہلو۔ چاہے یہ تہذیبیں مشرکانہ قسم کی ہوں، اس کے باوجود خدا کے تصور کا انکار نہیں تھا۔ خدا بحیثیت ایک عظیم تر ہستی کے ان سب کے ہاں پایا جاتا تھا۔ اور یہ جو چائنا کی تہذیب ہے یا اور اس سے ملتی جو تہذیب ہیں، ان کا تصور یہ تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی ارواح پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہیں یا اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں جہاں وہ اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں
اور ان کو خوش رکھنا وغیرہ اپنی زندگی کو گویا کہ آسائشیں فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا. تو کچھ اس طرح کا تصور تھا. سائنس ان تمام علاقوں میں، ہندوستان کے اندر مشرکانہ صورتحال تھی، سائنس یہاں ڈیولپ ہوئی. چائنا کے اندر سائنس ڈیولپ ہوئی لیکن وہاں پر بھی وہی صورتحال تھی. اسی طرح سے گریک اور بابل وغیرہ کے پیریڈ میں جو تہذیب جو سائنس ڈیولپ ہوئی، وہاں پر وہاں کا ورلڈ ویو تھا، خدا اس میں موجود تھا، لیکن خدا کا تصور بہت اسی طرح کا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں. لیکن جب توحید کا تصور آیا، قرآن کی شکل میں سامنے آیا ہمارے، یا اس سے پہلے بائبل کے ذریعے سے یا توریت کے ذریعے سے جو آیا تھا، اور فائنلی جب قرآن کے ذریعے آیا، تو اس میں خدا کا تصور اور خدا کے دیے ہوئے کچھ بہت سی تعلیمات کا تصور نے انسان کے ورلڈ ویو کو بنانا شروع کیا. اس سے پہلے اور تہذیبوں میں جو ورلڈ ویو تھا وہ ان کی روایتوں پر مشتمل تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد یا ان کتابوں کے آنے کے بعد ایک ایسا ورلڈ ویو پیدا ہوا جس میں کہ خدا تھا، خدا متحرک تھا، خدا انوالو تھا انسانی زندگی کے اندر. سائنس یہاں بھی ڈیولپ ہوتی رہی، اور یہ ڈیولپمنٹ اس طرح سے سائنس کا ہوا کہ سائنس کو ورلڈ ویو سے متعلق جو مسائل تھے ان میں اس کو انٹروین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب 16ویں صدی کے بعد جب یہ سائنسی ترقیاں مائگریٹ ہو کے یورپ میں پہنچی، مغرب میں پہنچی، تو صورتحال میں تبدیلی آئی. اس کا پس منظر کیا تھا اس پر ہم یہاں گفتگو نہیں کریں گے. البتہ یہ بتانا مناسب ہے کہ یہاں سائنس کے ارتقاء میں جہاں عقل کا رول بہت ڈومیننٹ تھا، عقل کا رول پہلے ہی بہت ڈومیننٹ تھا، لیکن جب یہاں پر ہوا تو یہاں پر بتدریج مغربی جو صورتحال تھی اس کے اندر بہت آہستہ آہستہ یہ بھی ہونے لگا کہ انسانی عقل نے ان مسائل اور ان سوالات میں بھی انٹروین کرنا شروع کر دیا جو کہ بنیادی طور پر ورلڈ ویو کے سوالات تھے. یہاں اخلاقیات طے کرنے کے لیے بھی انسانی مشاہدہ، تجربہ اور ہمارے جو تاثرات تھے ان کی ضرورت پڑی. اس سے پہلے جو صورتحال تھی روایتی سائنس کے اندر، اس میں مشاہدے اور تجربے کو ورلڈ ویو اور اخلاقیات کے اصول طے کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. لیکن یہاں مغرب کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ انسانی عقل کو یہ مقام آہستہ آہستہ دیا جانے لگا کہ وہ ہمارے ان چیزوں کو بھی طے کرے، ان سوالات کو بھی حل کرے کہ ہمارے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، یہ کائنات کیسی ہے، اس میں انسان کا مقام کیا ہے، انسان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ تمام سوالات مشاہدے، تجربے اور عقل کے سپرد کر دیے گئے. یہ بنیادی فرق ہے ماڈرن سائنس میں، جدید سائنس میں اور ٹریڈیشنل سائنس کے اندر. تو اب یہ ہوا کہ جب ان تمام چیزوں میں بھی انٹرونشن سائنس کا ہونے لگا تو کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں رہی. پھر یہ ہوا کہ جو ورلڈ ویو تھا ہمارا، وہ ہمارا اپنا گویا کہ ہمارا اپنا ایک پروڈکٹ ہو گیا، ہماری فکر کا، ہماری سوچ کا، ہماری گویا کہ عقل کا. اس کے نتیجے میں سائنس کی ترقی تو بہت تیزی سے ہوئی، اس لیے کہ ان کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ مشاہدے اور تجربے کے ساتھ ساتھ جو وسائل تھے ان کو بھی اس کی ہیلپ ملی. عقل کا رول تو بہت بڑا ہی تھا، تو جو وسائل تھے، یعنی جو ان کو وسائل ہی کہنا چاہیے، جو وسائل تھے، جو ریسورسز تھیں اویلیبل، انہوں نے ملنے کے بعد اور بھی کئی سارے فیکٹر تھے جن کو ملنے کے نتیجے میں سائنس کا ارتقاء بہت تیز ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی تیز رفتاری سے ترقی نہیں ہوئی تھی سائنس کے اندر جیسا کہ 16ویں صدی کے بعد یورپ کے اندر ہوئی. تو گویا اب جو سائنس ڈیولپ ہونے شروع ہوئی یورپ کے اندر، اس میں سائنس نعمتوں، تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات اور فساد اور ظلم میں بھی اضافہ ہوا. گویا ایک نعمت ہونے کا جو مرتبہ تھا سائنس کا وہ تو قائم رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فسادات بھی ہونے لگے، فساد بھی برپا ہونے لگا، نقصان بھی برپا ہونے لگا، اور انسان پر ظلم بھی اس کے نتیجے میں ہونے لگا. دیکھیے اصل میں انسان کو ضرورت جس چیز کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہیلدی سائنس گرو کرے، ایک صحت مند قسم کی سائنس گرو کرے، اس طرح گرو کرے جس میں عقل کا رول بہت غالب ہو اور اس میں انسانی عزائم کو اچیو کرنے کی پوری اس کے اندر صلاحیت ہو. انسانی کمزوریاں، یعنی انسان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اس سے متاثر نہ کر سکیں،
مثلا جھوٹ اور فریب اور دھوکہ، لالچ اور ریسزم وغیرہ کے جیسے جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اس کے متاثر نہ کر سکیں. لیکن مغربی سائنس یعنی ماڈرن سائنس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں. ہم گزشتہ لیکچرز میں بتا چکے ہیں کہ سائنس میں یہ سب کچھ بھی ہوا ہے، اور اسی بنا پر یہ ایک معاشرتی سائنس کہلانے لگی ہے. یعنی ایسی معاشرتی سائنس جو کہ ان تمام انسانی جو محرکات ہوتے ہیں ان سے متاثر ہوتی ہے. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک پیور سائنس جو ان چیزوں سے پاک ہو، وہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں. اور مزید یہ کہ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جو انسانی اخلاقیات کا معاملہ ہے، جو ورلڈ ویو کا معاملہ ہے، سائنس کو یہ زحمت نہ دی جائے کہ وہ ان چیزوں میں انٹروین کرے یا ان چیزوں کو بھی طے کرنے لگے. اس لیے کہ ان چیزوں کے جب انٹروینشن ہوتا ہے تو ہم نے مغربی یا ماڈرن سائنس کو ان ایریاز میں جاتے دیکھا ہے جن ایریاز کے جانے کے نتیجے میں انسان پر ظلم ہوا ہے، انسان کا معاشرہ بکھرا ہے، معاشرہ ٹوٹا ہے، خاندانی نظام ٹوٹا ہے، ویلیوز ختم ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ صورتحال ہوئی ہے. سائنس انڈیپینڈنٹلی گرو کرے لیکن کوہرنٹلی گرو کرے. یعنی سائنس، ہمیں ایسی سائنس کی گروتھ کی ضرورت ہے جو کوہرنٹلی انڈیپینڈنٹ ہو، کوہرنس بھی ہو، اس کے اندر کوہرنس پایا جائے تمام جو روایتیں ہیں ان سے، اور وہ انڈیپینڈنس بھی ہو، اس کا انڈیپینڈنٹلی گرو کرے. میرا اپنا خیال یہ ہے سائنس کہ اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہ سائنس کو نہیں بلکہ نالج کو ایز سچ اثرنو کلاسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کلاسیفیکیشن میں اس نئی کلاسیفیکیشن میں سائنس کو پراپرلی پلیس کرنے کی ضرورت ہے. اب میں یہاں آپ کو اسلامی روایت میں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کلاسیفیکیشن اور نالج کے اعتبار سے. ہم سب واقف ہیں کہ ہمارے یہاں دو اصطلاحیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے وہ علوم یا وہ عمل جس کو کہ ہم فرض عین کہتے ہیں، ایک وہ علم یا عمل ہے جس کو کہ فرض کفایہ کہا جاتا ہے. تو فرض کفایہ اور فرض عین کی ڈیفینیشن فقہی اسلام میں دیکھا جائے تو ان کا تعلق عملیات سے ہے، عملیات کی شکل میں ان کا ملے گا. لیکن اگر ہم اس کو ذرا مزید اپنی فکر کو آگے بڑھائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض عین وہ تمام ابتدائی معلومات ہیں، ابتدائی علوم ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. ان سب کا جاننا، ان سب کا سمجھنا یہ فرض عین ہے ہر اس شخص کے اوپر جو قرآن کو ایک کتاب ہدایت سمجھتا ہے. اور ان بنیادی چیزوں میں اخلاقیات کا علم بھی اخلاقیات کی تعلیمات بھی ہیں، معاش کی تعلیمات بھی ہیں، کچھ نفسیات کی تعلیمات بھی ہیں، اور کچھ قوانین بھی ہیں، کچھ سائنسی تعلیمات بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، تاریخی معلومات بھی ہیں. ان تمام چیزوں کا جاننا، ان تمام چیزوں سے واقف ہونا یہ فرض عین ہے. اسلام کا جو نظام نالج ہے، کا جو نظام علم ہے، اور اس کے اندر یہ فرض عین کے مقام پر آتے ہیں. پھر ایک دوسری جو کلاسیفیکیشن کا دوسرا حصہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی وہ علوم جو کہ سوشلی اوبلیگیٹری ہوتے ہیں. پہلا جو فرض عین بتایا وہ انڈیویجولی اوبلیگیٹری ہے، وہ ہر انفرادی طور پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے. لیکن جو یہ سوشلی اوبلیگیٹری ہے، فرض کفایہ کے علوم ہیں، وہ ہیں جو کہ جن کی سوسائٹی کو ضرورت پڑتی ہے، معاشرے کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہیں. یہ وہ علوم ہیں جن کی طرف قرآن بھی اشارے کرتا ہے، اور انسانی عقل نے اپنے تجربے و مشاہدے کی روشنی میں ان کو اخذ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ علوم ڈیولپ ہوئے ہیں. گویا اس میں تمام علوم جو معاشرے کو مختلف نوعیتوں کی استحکام سے متعلق ہیں، یا مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے معاشرے کو مستحکم کرتے ہیں، معاشرے کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، چاہے ان کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو لیکن عقل نے ان کو اخذ کیا ہے. وہ تمام علوم جن کی طرف قرآن اشارے کرتا ہے، ان کو بھی ہم عقل کی روشنی میں ڈیولپ کریں جو معاشرے کے لیے ضروری ہو. وہ علوم فرض کفایہ کی حیثیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ دو بیسک کلاسیفیکیشن ہم کریں. اور پھر سائنس کیونکہ ایک معاشرتی علم کی حیثیت رکھتی ہے، اس فرض کفایہ کے علم کے اندر وہ گویا کہیں اس کو پراپرلی پلیس کیا جائے. یہ ایک بڑا کام ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اس کو ہمیں کرنا چاہیے. تو گویا سائنس جس کو کہ ابھی تک آج کے معاشرے میں
جدید سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علوم کے اعتبار سے سب سے ٹاپ پر بیٹھی ہوئی ایک علم کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمیں ایک ایسی کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہے جس میں یہ ٹاپ پہ نہ بھی ہو تو کم سے کم ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کہ اپنے پورے نالج کے پرسپیکٹیو میں اس کا یہ صحیح طور پر پلیس کی گئی ہو، اور اس کی کچھ ذمہ داریاں اس کی ہوں، کچھ ذمہ داریاں اس کی نہ ہوں، یعنی وہ ورڈ ویو کے اندر، اخلاقیات کے اندر اس کو اخذ کرنے کی یا کچھ دینے کی یہ ہمیں کچھ وضاحتیں تو کر سکتی ہے لیکن بنیادیں فراہم نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ جو مادی علوم ہیں اور جو معاشرے کے استحکام کے لیے جو ضروری علوم ہیں، یہ صرف اور صرف سائنس کے ذریعے سے آئیں گے، تو اس کو ہمیں اس طرح سے پلیس کرنا چاہیے کہ یہ فرض کفایہ کا ایک حصہ بن کے ہے۔ ظاہر فرض عین اور فرض کفایہ یہ علوم کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں یہ سائنس کسی مقام پر بیٹھے گی، تو یہ ٹاپ پہ نہیں بیٹھے گی لیکن بہت ہی امپورٹنٹلی پلیس ہوگی کسی ایک مخصوص مقام پر، جس مقام پر رہ کر وہ معاشرے کی ذمہ داریوں کو، معاشرے کی ضروریات کو پورا کر رہی ہوگی۔ تو اب اگر یہ کام اگر ہم کر سکیں تو یہ اس کے ذریعے سے ہم سائنس کی وہ ہیلدی بنیادیں فراہم کر سکیں گے جو انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ سائنس کے جو نگیٹو پہلو میں نے بیان کیے ہیں وہ صرف ایک کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے نہیں ہیں بلکہ تمام انسان اس سے دوچار ہیں، تمام انسانیت ان سے متاثر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم اسی پرسپیکٹیو میں سمجھیں بھی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 3-4 کام ہمیں کرنے ہوں گے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اسلام کا ایک جدید ورلڈ ویو کو ہمیں آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا۔ ورلڈ ویو سے مراد یہ ہے کہ انسان کا رشتہ اس کائنات سے کیا ہے، انسان کا رشتہ اس مادی دنیا سے کیا ہے، انسان کا رشتہ دوسرے انسانوں سے کیا ہے، خود اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات سے کا رشتہ ہے۔ یہ تمام کوشچن جو ہیں وہ ورلڈ ویو کے اندر آتے ہیں۔ اس ورلڈ میں انسان کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ کرے اور کیا نہ کرے، اسے کیا کرنا ہے، یہ تمام کوشچن جو ہیں ورلڈ ویو کے تحت ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ ان کو اثر نو جدید انداز سے ہمیں ان کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے قرآن کے پرسپیکٹیو میں۔ یہ ایک پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن سے ماخوذ جو علوم ہیں، یعنی جن کو ہم پہچان سکیں کہ یہ ایک علم کا ایک سلسلہ ہے جو قرآن سے نکل رہا ہے، تو اس علم پہ، اس سلسلے میں اس کا جو فرض عین کا جو آسپیکٹ ہے، یعنی جو بنیادی آسپیکٹ ہے اس کو بھی ہمیں پہچاننا اور اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ بات مانی جائے کہ اکانومسٹ کا ایک ایسا مضمون ہے، ڈسپلن ہے جو وہ قرآن سے ماخوذ ہے یا اسے اخذ کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرنا ہوگا کہ قرآن میں اس کی جو بنیادی اصول دیے گئے ہیں، جو اس کے فنڈامنٹلس ہیں، ان کو ہمیں آرٹیکولیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ فرض کفایہ سے متعلق جو علوم قرآن میں اور ہماری عقل انسانی سے جو ماخوذ ہیں، انہیں ہمیں ری کلاسیفائی کرنا پڑے گا۔ ری کلاسیفائی یعنی اس کو کہاں رکھیں ہم، اس کی پوزیشن کیا ہو، یہ ایک سوال ہے، اس میں مزید بڑے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ جو اس وقت جو علوم رائج ہیں دنیا کے اندر، جن سے ہم واقف ہیں، جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تزکیے کی ضرورت ہے، ان کے ری انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ کیے بغیر ہم اس جدید دور کے جو علوم ہیں ان کو صحیح پلیسنگ ہم نہیں کر پائیں گے، اس پورے نظام جو کلاسیفیکیشن آف نالج ہے اس کے اندر اس کو پلیس نہیں کر پائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ وہ 3-4 نکات ہیں جو کرنے چاہیے تھے، جو کو کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ جو اسلامائزیشن آف نالج کے جو پروٹوگونسٹ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی اس ٹائٹل کے تحت اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ خاص طور سے یہ کام کہ جو علوم ہیں ان کا تزکیہ، ان کا اسلامی تزکیہ، یہ بہت ضروری تھا، لیکن بہرحال یہ کام نہیں ہو سکا۔ اس موضوع پر یہ جو سلسلہ تھا سائنس اسٹڈیز کا، آج یہ اس کا آخری پروگرام ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو 3-4 نکات میں نے بیان کیے ہیں ان پر وہ لوگ متوجہ ہوں گے جن کا تعلق فلسفی سے ہے، جن کا تعلق سوشولوجی سے ہے، جن کا تعلق ہسٹری آف سائنس سے ہے، جن کا تعلق اسلامک اسٹڈیز سے ہے، اور جن کا تعلق تھیولوجی سے ہے۔ ان کو اس کام کو آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ شاید آئندہ ہمارے کچھ لوگ اس کام کو انجام دے سکیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔